إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. 7ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. 7ویں پارے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر اہل نصارہ میں سے کچھ بڑے ہی ایمان والے اور نرم دلوں کا تذکرہ ہے. مفسرین لکھا ہے کہ اس میں نجاشی اور اس کے کچھ اصحاب کا تذکرہ ہے کہ جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں پر پیچھے مکے کے کچھ سردار بھی پہنچ گئے، یہ آگئی ہیں ہمیں واپس کرو. تو اور ساتھ ہی ان پر مسلمانوں پر الزام لگائے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام یا سیدہ مریم کے حوالے سے ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں. تو سیدنا جعفر بن ابی طالب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی جس میں سیدہ مریم اور ان بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ تھا. تو جب وہ آیات نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. تو اسی طرح اور بھی جو نصارہ میں سے اہل ایمان ہیں جب ہو جاتے تھے آنسو بڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے جب وہ سنتے ہیں جو آپ کی جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آنسوں کے ساتھ بہہ پڑتی ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے حق میں سے جان لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ ڈال، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس آ گیا حق میں سے، اور حالانکہ ہم اس بات کی طمع اور لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو دے دیا، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی نیکوکار لوگوں کا بدلہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہ تو آگ والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے بعد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کی ہیں نا ان اپنی طرف سے حرام مت کرو. یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے استفادہ کرنے کی اجازت دی ہے اپنے بندوں کو، اور بندے اپنی مرضی سے ہی اپنے اوپر چیزیں حرام کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر خود حرام نہ کرو، کیونکہ اس طرح حرام کرنا یا تو یہود کا طریقہ تھا یا پھر آگے آئے گا مشرکین نے اپنے اوپر بھی کئی چیزیں ذات خود ہی حرام کر رکھی تھی. تو حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اور جس پر تم ایمان لاتے ہو اس اللہ سے ڈر جاؤ. آگے جی قسم کا معاملہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو اور جو بلا ضرورت عادتاً قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اس کے بارے میں پکڑ نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم لغو ہے جو بندہ عادت کے طور پر تکیہ کلام کے طور پر کلا بلا کلا بلا واللہ تلا، یعنی بندہ اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ویسے ہی قسمیں اٹھاتا ہے جس طرح خطیب آدمی بھی بات کرتے ہوئے اللہ کی قسم ہے، واللہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، باللہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. تو اس کا وہ دل کے ارادے سے نہیں بلکہ تکیہ کلام اور عادتاً یہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ قسم لغو ہے، اس کے اوپر کوئی باز پرس نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے. دوسری قسم ہے قسم منعقدہ. قسم منعقدہ یہ ہے کہ انسان دل کے پختہ ارادے اور عزم سے
کوئی قسم اٹھائے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اگر وہ اپنی قسم پر باقی رہتا ہے تو لہٰذا اس کی قسم پوری ہو گئی، لیکن اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے، یعنی اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، ہے حلال، لیکن اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اپنے اوپر اس نے قسم اٹھا کے اس چیز کو منع کر لیا، اگر وہ چیز استعمال کرتا ہے، قسم توڑتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے قسم منعقدہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اوسط درجے کا، یا پھر 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے دینا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ 3 اختیاری کام ہیں، ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جو مرضی کریں کر لیں۔ یعنی اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی، پھر قسم کو پورا نہ کر سکے، قسم ٹوٹ جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص نے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کرنے کی اگر استطاعت نہ ہو تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دینے ہیں، اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو پھر کھانا کھلانا، نہیں، 3 کام ہیں، تینوں کام اختیاری اور آپشنل ہیں، جو چاہے کر لیں۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ہاں، ان تینوں میں سے کسی کا بھی اگر استطاعت نہ ہو بندے کے پاس تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب قسمیں اٹھایا کرو تو ذرا دھیان سے اٹھایا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ بلا ضرورت قسمیں اٹھانا پھر ان کو توڑنا، کفارے دینا، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ تو قسم ایسے اٹھانی ہی نہیں چاہیے، اور اگر اٹھائی ہے قسم اور تو پھر اس کو حفاظت کرنی چاہیے، اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا اور آستانے، یہ بت جہاں پر غیر اللہ کے نام نظر و نیاز ہوتی ہے، آستانے وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے آج کل کے ماحول میں آپ دربار وغیرہ سمجھ لیتے ہیں، والازلام، اور پانسے کے تیر جو جس سے قسمت آزمائی کی جاتی تھی، رجسن، یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ شراب، جوا، آستانے، بت، نظر و نیاز ان کی، اور اسی طرح جو قسمت آزمائی کے تیر ہیں یا قسمت آزمائی کرنے کے طریقے ہیں، پانسے کے تیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجسن، یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ دوسری بات، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے چوتھی بات، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ان 4 چیزوں سے منع کیا، شراب سے، جوئے سے، آستانوں اور درباروں اور ان کے نظر و نیازوں سے، اور جو ہے قسمت آزمائی وغیرہ سے۔ ساتھ کہا کہ یہ ناپاک ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، اور ان سے بچ جاؤ، حکم دیا کہ ان سے بچ جاؤ، اجتناب کرو ان سے، اور فرمایا تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 5ویں بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت، نفرت اور دشمنی کو ابھارے، دشمنی کو پروان چڑھائے تمہارے درمیان۔ اور ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، چھٹی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور 7ویں بات یہ فرمائی شراب، جوئے وغیرہ کے حوالے سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہو تم باز آنے والے؟ تو یہ آخری آیات ہیں جو تیسرے درجے میں آئی ہیں شراب کے حوالے سے۔ پہلے آیا کہ جو ہے وہ اس کا منافع کم ہیں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ حالت نماز کے قریب نہ جاؤ تم شراب اور نشے کی حالت میں۔ تیسرا اور آخری حکم یہ نازل ہوا ہے کہ شراب رجس ہے، پلید ہے، نجس ہے، شیطان کا عمل ہے، اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان جو ہے وہ بغض، عداوت، دشمنی ابھارنا چاہتا ہے، اور اس سے بچ جاؤ۔ اور ہے تم باز آنے والے، اس شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ اب کوئی صورت باقی نہیں بچی ہے کہ بندہ کہے کہ شراب حرام نہیں ہے۔ کچھ تجدد پسند لوگ ایسے ہیں، اور ایک جاوید احمد غامدی بھی ہے، اس کی کتاب ہے المیزان، میں نے بڑا عرصہ ہوا ہے اس کو پڑھا تھا، تو اس میں اس نے جو محرمات ذکر کی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، تو اس نے بڑی ہی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جاوید احمد غامدی نے اس میں شراب کا تذکرہ نہیں کیا، کیٹاگوریکلی طور پر اس نے شراب کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اور میں نے کسی انٹرویو میں بھی سنا تھا، لیکن یہ مجھے پوری طرح ضبط نہیں ہے، اس نے کہا کہ شراب کی صراحت کے ساتھ حرمت کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا۔ اور بھی کئی تجدد پسند لوگ اور اس طرح کے جو فلسفے کے مارے ہوئے لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب
کہاں آیا ہے کہ انما حرم علیکم الخمر، کہاں آیا ہے کہ مردار تو حرام ہے، اس طرح کی چیزیں، حرمت کا سیگا کہاں ہے؟ تو نے یہ کہا کہ یہ 7 سیگے ہیں کہ پلید ہے. اب ایک چیز رجس ہے، پلید ہے، نجس ہے، حرمت میں کچھ شک رہ گیا ہے. اور ساتھ فرمایا شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل بھی کبھی حلال ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان بغض اور عناد کو ابھارنا چاہتا ہے جوئے شراب کے ذریعے. پھر حرمت میں کچھ شک رہ جائے گا کہ جس کے ذریعے بغض مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہو وہ کام حلال ہے. پھر اس کے ذریعے ذکر اور نماز سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. پھر فرمایا فجتنبو، اس سے بچ جاؤ، اور فرمایا تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ 7 سیگے گویا کہ اگر آپ غور کریں تو اس سے زیادہ وضاحت اور اس سے زیادہ صراحت اور اس سے زیادہ بلاغت والی چیز شراب اور جوئے کی حرمت کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی. تو شراب کیا ہے جی؟ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور یہ فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس نشہ آور چیز کی زیادہ مقدار اگر آپ استعمال کریں نشہ پیدا کرتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی مقدار لیتے ہیں تو آپ کے عقل میں کوئی خرابی نہیں آتی. یعنی اگر کوئی شخص شراب لیتا ہے، خمر لیتا ہے اور نشہ آور چیز لیتا ہے، لیکن 1-2 گھونٹ لیتا ہے تو اس سے اس کو نشہ پیدا نہیں ہوتا، تو وہ کہے جب تک نشہ پیدا نہ ہو تب تک یہ حرام نہیں ہے، مجھے تو اس سے کوئی نشہ نہیں ہوتا، میں 1 گلاس آدھا گلاس پیتا ہوں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار اگر آپ استعمال کریں تو وہ نشہ پیدا کر سکتی ہے، تو اس کا 1 گھونٹ 1 قطرہ بھی حرام ہے. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. الخمر ما خامر العقل، یہ بھی صحیح بخاری میں وضاحت آئی ہے. خمر وہ ہے کہ جو عقل کو خراب کرے، تو یہ عقل کو جو بھی چیز خراب کرتی، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ساری کی ساری حرام ہیں. جوا کیا ہے؟ ہار اور جیت کی شرط پر جو بھی کھیل کھیلا جائے وہ ہے اصلاً حرام ہے. یہ جتنی لاٹریاں ہیں، یہ جتنی قسمت پڑیاں ہیں، یہ بیمہ، یہ جو بیمہ ہے یہ بھی جوا ہے. یہ بیمہ پالیسی جو کرتے ہیں، بیمہ پالیسی جوئے اور سود کی کہہ لیں کہ اعلیٰ قسم ہے. اور اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہے وہ کرکٹ پہ اور چھوٹے چھوٹے کھیلوں پیپسی کی بوتلیں لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہار اور جیت پر جو ہار جائے گا وہ یہ کھانا کھلائے گا. آتے پیسے تو نہیں ہم نے لگائے، بھائی شرط لگا رہے ہیں آپ ہار جیت پر، اور ہارنے والے کو جب چٹی ڈال رہے ہیں تو وہ کام جوا ہے اور جوا حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے. یہ بھی حالت احرام حج اور عمرے کے حوالے سے ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، خشکی کا شکار نہیں کرنا، لیکن حالت احرام میں اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، امتحان کرے گا کہ تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہیں شکار بھاتا بھی ہے، ہاتھ میں تمہارے تلواریں اور دوسری چیزیں موجود ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، اور شکار تمہارے سامنے پھر رہا ہو لیکن تم کر نہیں سکتے، آزمائش ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیسی مثال ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی، شرعاً ابھر کے آتی تھی، عام دنوں میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ صبر نہیں کر سکے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ نے حالت احرام میں آپ کے سامنے ہرن اور اس طرح کے شکار پھر رہے ہوں، آپ نے نہیں کرنے. تو مسلمانوں نے الحمدللہ اس بات کو مانا. یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، اور جو کوئی حالت احرام میں جان بوجھ کر شکار کرے یا شکار کرنے میں مدد کرے یا شکار کرنے میں کسی طرح کا بھی تعاون کرے تو پھر جو چیز اس نے شکار کی ہے اسی کے عوض اس نے کفارہ دینا ہوگا. اگر کفارہ دینے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا دے گا. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے گا. تو مثال کیا ہے کہ اگر ایک شخص نے ہرن شکار کیا تو ہرن کی مثلیت بنتی ہے بکری کے ساتھ اپنی جسامت کے اعتبار سے، تو پھر بکری دے گا. اگر کسی نے ایک زیبرا شکار کیا ہے جس کو جنگلی گدھا کہتے ہیں تو پھر اس کی مثلیت بنتی ہے گائے کے ساتھ. اگر کسی نے ایک پرندہ شکار کیا تو پھر پرندے میں سے پالتو پرندوں کے اندر جس طرح کبوتر ہے اور دوسری چیزیں ہیں تو وہ اس کو پھر جو ہے نا کفارے کے طور پر دینی پڑیں گی. حالت احرام خشکی کا شکار منع ہے، لیکن حالت احرام میں سمندر کا یا دریا کا شکار آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تو تمہارے لیے
سمندری شکار جو ہے وہ حالت احرام میں حلال ہے، خشکی کا شکار منع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا اور مقدس جگہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی قیام گاہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب درمیان میں آتا ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس میں لڑائی کرنا، اقدامی جہاد کرنا یہ منع ہے، ان کی زیادہ حرمت ہے باقی عام مہینوں کی نسبت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف دین کو پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی بھی رسول یا کسی بھی داعی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ رسول کے ذمے صرف اور صرف واضح پیغام پہنچا دینا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، گھٹیا چیزیں بھی ہوتی ہیں، اعلیٰ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ناپاک اور پاک، خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ کو جو ہے وہ بری چیز، گھٹیا چیز، خبیث چیز، پلید چیز، اس کی اگرچہ کثرت تمہیں اچھی ہی لگے، جیسے مال حرام ہے، رشوت کا مال ہے، جوئے کا مال ہے، اور اسی طرح حرام کی کمائی سود کا مال ہے، تو اگرچہ وہ اس کی فراوانی اچھی تو لگتی ہے، آسائش تو ہوتی ہے، لیکن اگرچہ آپ کو یہ ناپاک چیزوں کی فراوانی اچھی ہی لگتی ہو، لیکن کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ بے فائدہ سوال نہیں کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر قرآن میں رہا ہے اور تمہارے لیے وہ چیز بیان کر دی جائیں تمہارے مطالبے پر، تو پھر تمہیں تنگی پڑ جائے گی۔ جیسا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے، پھر فرمایا ہر سال، پھر فرمایا ہر سال، 3 دفعہ خاموش رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزوں کے بارے میں جب تک میں تمہیں معاف کیے رکھتا ہوں، درگزر کیے رکھتا ہوں، میں تم پر کوئی چیز اللہ کی طرف سے لازم نہیں کرتا، تو تم بھی اس کو خاموش رہا کرو، اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو، تمہارے پوچھنے کی وجہ سے دوسرے لوگ تنگ پڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہود نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کرو، پیچھے گزرا ہے، تو ان نے آگے سوال در سوال کرنے شروع کیے، پھر ان پر کتنی تنگی پڑ گئی۔ تو جو اسلام اور قرآن نے حکم دیا اس پر ہم مانو اور بے فضول سوال نہ کرو۔ جیسے کہ میں کل سن رہا تھا، پچھلے سال کا ایک بول ٹی وی کا ویڈیو تھی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا معاملہ چل رہا تھا، تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب کہہ رہے تھے، اب اس طرح کے سوال کر رہے تھے، مجھے تو بڑا خوف آیا اور میرے جسم پہ سکتہ طاری ہو گیا یہ سن کر۔ وہ آگے سے سوال کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ عرش سے چھوٹا ہے یا اللہ تعالیٰ عرش سے بڑا ہے؟ اب اس طرح کے سوال، فضول سوال اور اللہ تعالیٰ کی توہین والے سوال، جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اس کے رسول نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں پوچھا، اور یہ سوال صحابہ کے ذہن میں اس طرح کے فلسفی قسم کے اور عقلی سوال کرنا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، تو ایسے فضول سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے کچھ جانور ان کے نام پہ یا ویسے چھوڑ رکھے تھے، ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک بحیرہ تھا۔ بحیرہ ایک مادہ اونٹنی ہے، تو جس کا وہ دودھ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اور اس کے بعد سائبہ ہے، سائبہ ایک اونٹ ہے جس کی سواری کرنا وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی ہے کہ ایک دفعہ مادہ بچے کو جنم دیا، پھر مادہ بچے کو جنم دیا، تو مادہ بچے کو جنم دیتی تھی، اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کوئی اس پر سواری نہیں کرتا تھا، کوئی اس کا دودھ نہیں استعمال کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ولا حامن، اور وہ نر اونٹ جس نے پے در پے، جس کی جفتی سے جو ہے وہ نر بچے پیدا ہوئے ہوں، تو اس کو بھی وہ اونٹوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کوئی اونٹ، کوئی سواری، کوئی سائبہ، کوئی بحیرہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام اللہ نے حرام نہیں کیے، سب حلال ہیں، اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ آگے جہاں پر پیچھے حکم ہوا ہے کہ نیکی کا حکم تو برے کام سے منع کرو، نیکی کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، اور پیچھے ہی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ رسولوں کے ذمے صرف اور صرف بات پہنچا دینا ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔
اگر ہدایت پر ہو تو کسی شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. علیکم انفسکم، تم اپنی جان کی فکر کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے لوگوں تک حق پہنچا دیا، توحید پہنچا دی، رسالت پہنچا دی، آخرت کا عقیدہ پہنچا دیا، معاملات بالکل واضح کر دیے. اب اس کے باوجود وہ گمراہی پہ اڑا ہوا ہے، اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی، تم اپنی جانوں کی فکر کرو. اس کے بعد معاملہ آ رہا ہے جی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ میری نعمت جو میں نے آپ پر فضل احسان کیا اس کو ذرا یاد کریں، اور آپ کی والدہ پر جو احسان کیا جب میں نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے آپ کی تائید کی، اور آپ اپنے گود میں ہی شیر خارگی کی عمر کے اندر ہی لوگوں سے کلام کرنے لگے، اور جب میں نے آپ کو کتاب و حکمت تعلیم دی اور توریت و انجیل آپ کو سکھائی، اور جب آپ کو یہ معجزہ دیا کہ آپ ایک پتلا بناتے ہیں مٹی سے پرندے کا، اور آپ اس کو مارتے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے، اور اسی طرح آپ میرے حکم سے، میرے اذن سے، میرے قدرت سے آپ ایک مادرزاد اندھے کو اور اسی طرح برس کے مریض کو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے حکم سے. اور اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب بنی اسرائیل نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو قتل کرنا چاہا، سولی دینا چاہا. اس کا فف تو بنی اسرائیل آن کا، جب بنی اسرائیل کو ہم نے آپ سے دور کر دیا، ہٹا دیا، دفع کر دیا آپ سے، اور جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تو کافروں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے. اور جب میں نے الہام کیا، حکم دیا حواریوں کے کہ وہ آپ کے ساتھی بن جائیں اور کہ آپ پر ایمان لائیں، میرے اوپر ایمان لائیں اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم فرما بردار ہیں. جب حواریوں نے عیسیٰ بن مریم سے اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معجزہ بننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزہ مطالبہ اس طرح کرنا تو اچھی بات نہیں ہے. تو پھر حواریوں نے کہا کہ ہم معجزے کا مطالبہ صرف دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو وہ معجزے کا مطالبہ یہ کیا تھا کہ اے اللہ آسمان پر ہمارے اوپر دسترخوان مائدہ، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ المائدہ ہے، وہ اتارو. تو اس کے بعد مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا وہ مائدہ اترا تھا یا نہیں اترا تھا. بہرحال قرین قیاس یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مائدہ اتارا تھا، کیونکہ قال اللہ انی منزلها علیکم، میں اس کو تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، جو اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، جو سوالات اللہ تعالیٰ نے یہیں پر رکھ دیے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ، اے میرے نبی، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا، ہماری عبادت شروع کر دینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی، اللہ تو پاک ہے، میرے تو لائق ہی نہیں ہے. سبحانک، ایسے ہو سکتا ہے، میرے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہوں جو کہ حق نہیں ہے میرا. اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو اے اللہ آپ جان لیتے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں. ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ جو آپ کے علم میں ہے میں نہیں جانتا. اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ اللہ کے علم کا احاطہ نہ کرنے کا اس بات ہے، عالم الغیب ہونے کی نفی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جو میرے دل میں، جو میرے نفس میں ہے، جو میرے ارادے میں ہے، میرے علم کو تو جانتا ہے لیکن تیرے علم کو میں نہیں جانتا، کہ عالم الغیب ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اللہ میں نے تو ان کو صرف یہی کہا تھا جو آپ نے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، اور جب آپ نے مجھے فوت کر لیا، دنیا سے اٹھا لیا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا بھی مراد ہے. اور جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پھر اس وقت تو پھر انہیں
ایک فطری اور طبعی موت آئے گی وہ بھی مراد ہے۔ تو پھر آپ ان پر نگہبان تھے، اس کے بعد میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں جب تک ان میں موجود تھا تو میں تو انہیں توحید اور تیری عبادت کی طرف ہی بلاتا رہا، اور اپنے آپ کو تیرا بندہ اور اپنی ماں کو تیری بندی ہی کہتا رہا۔ میں نے ان کو شرک کا حکم نہیں دیا، میں نے ان کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ جب تک میں ان میں تھا میں گواہ تھا، جب آپ نے مجھے اپنی طرف بلا لیا ہے اس کے بعد پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہاں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے میرے آنے کے بعد تو اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام توحید کے حوالے سے، اللہ کی الوہیت کے حوالے سے، اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے، اللہ کے صفات کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی آفاقی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اس کے حوالے سے شاید قرآن مجید کی سب سے زیادہ واضح صورتوں میں سے ہے، اور اس کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے اس خلاصے کے اندر۔ میں چاہتا تھا کہ سورہ الانعام کے اندر جس قدر اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت بیان ہوئی ہے، اس کے اوپر پورا ایک درس صرف سورہ الانعام کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے چیدہ چیدہ مسائل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اندھیروں کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا۔ پھر وہ لوگ جن نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، روشنی اندھیرے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن کافر لوگ اس ذات کو جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، خالق کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر اس نے تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا، اور تمہارا وقت مقرر تو اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، پھر تم شک کرنے لگے ہو۔ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی رب اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے، وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے جہر اور تمہارے جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بھی ان کے پاس آیت آتی ہے رب کی آیات میں سے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کا تذکرہ ہے، انہوں نے حق کا انکار کر دیا، جب ان کے پاس حق آیا ان قریب ان کے پاس خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن۔ کیا انہیں نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی نسلیں، کتنی قومیں تباہ کر کے رکھ دی، اور ہم نے ان کو اتنی قدرت اور اتنا تسلط دنیا میں دیا تھا جتنا ہم نے مشرکین مکہ اور قریش کو نہیں دیا ہے۔ اتنی طاقت ان کو دی تھی، ان کو نہیں اتنی دی۔ تو ان کی طرف دیکھو، عاد سمود، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کے برعکس۔ پھر ان کے بھی عجیب عجیب مشرکین مکہ کے مطالعے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ آئے، قالوا انزل علیہ ملک، اس پر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر فرشتہ آئے ساتھ، فرشتہ آ کے ان کی تصدیق کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتارتے لَقُضِيَ تو پھر تو معاملہ، پھر تو فیصلہ ہو جاتا، پھر ساتھ تمام ہو جاتا، پھر تو عذاب آ جاتا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء پر ان کی قوم کے انکار کے بعد فرشتے آئے ہیں تو فرشتے عذاب ہی لے کے آئے ہیں۔ علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے، عذاب لے کے آئے، اور اس طرح دوسری قوموں کے پاس بھی فرشتے جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دلائل تو عذاب لے کے آتے ہیں، پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر سارے جھگڑے اور سارے دلائل کی باتیں ختم ہو رہی ہیں، پھر تو قصہ تمام کر دیا جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں یہ فرشتے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بشر ہو، تمہاری طرف ہم نے، اور بشر ہی افضل مخلوق ہے، تو ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں بشر کو بھیجا، اور بھی رسول بھیجے، بشر بھیجے۔ آپ کہتے ہو کہ رسول ہوتا تو فرشتہ آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو، اگر ان کو ہم فرشتے کے طور پر بھیجتے، یعنی یہ فرشتے ہوتے، یہ نوری مخلوق ہوتے، زمین پر بھیجتے، تو پھر بھی ہم نے ان کو حیت اور ظاہری حالت انسانی ہی دینی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، فرشتے کو تو تم فالو نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان بشر اور افضل البشر، ساری کائنات میں تمام انسانوں، تمام مخلوق سے سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو فرشتہ ہوتا، اگر فرشتہ بھی ہوتا تو پھر بھی ظاہری صورت میں اسے لامحالہ طور پر انسانی شکل میں وہی اعتراض کرنا تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو کیا اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟
کیا ان بابوں کی، ان پیروں کی، ان جو ہے وہ معبودان باطلہ کی، ان بتوں کی میں پوجا کروں؟ جو پیدا کیے گئے ہیں کسی نے پیدا نہیں کیا. میں انسانوں کی، جنوں کی، ان کی پوجا کروں؟ اللہ کو چھوڑ کر، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر میں غیر اللہ کی بات کروں؟ اور وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. جو کھلانے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کی عبادت کی جائے، یا جس کو رزق دیا جا رہا ہے اس کی عبادت کی جائے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مطیع اور بردار ہو جاؤں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے وہ عذاب دور کر دیا گیا قیامت کے دن. تحقیق اللہ نے اس پر رحمت کی گئی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، عذاب سے بچ جانا. عذاب سے بچ جانا بڑی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی آزمائش پہنچے تو کوئی اس آزمائش کو دور نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے، إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ، ما فوق الاسباب، کسی آزمائش، کسی تنگی، کسی مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا. حاجت مشکل کشا صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیات کو جھٹلائے، اور ظالم لوگ تو کامیاب نہیں ہوں گے. اور قیامت کے دن بڑا سماں ہوگا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان جمع کریں گے، پھر ہم ان مشرکوں سے کہیں گے جو شریک ٹھہراتے رہے ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی بارش برساتا ہے، یہ بھی بیٹے دیتا ہے، یہ بھی بیٹیاں دیتا ہے، یہ بھی کھوٹی قسمت ہری کرتا ہے، یہ دولے شاہ ہے، یہ فلاں شاہ ہے، یہ فلاں شاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، غیر اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے رہے. غیر اللہ کی عبادت ان کے نظر، نیاز، ذبیح ہے، ان کے لیے چڑھاوے، ان سے جا کے دعائیں مانگنا، مرادیں مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا، استعانت کرنا ان سے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ بابے، کہاں ہیں تمہارے مرشد، کہاں ہیں لجپال، کہاں ہیں وہ تمہاری کرنی والے، کہاں ہیں تمہاری قسمت کھری کرنے والے، کہاں ہیں بیٹے دینے والے، کہاں ہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے مشرکوں سے، بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ بابے، کہاں ہیں وہ پیر جنہیں تم نے پڑھا تھا، کہاں ہیں جن کی بیعت کی ہوئی تھی، کہاں لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بے مرشدہ ہے، بے پیرا ہے، اس کا کوئی پیر نہیں ہے. تو تم نے جن کو پیر مرشد بنا رکھا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے، بتاؤ کہاں ہیں آج؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اس وقت کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم نے تو شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسا جھوٹ بول رہے ہیں اپنے اوپر، ساری زندگی شرک کرتے رہے ہیں اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد منظر یہ دیکھنے والا ہوگا کہ جب ان مشرکوں کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ہلاکت، ہائے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم آیات کو نہ جھٹلائیں اور اپنے رب پر ایمان لانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک مشرکوں کا یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور نہ ہی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جب آپ ان کو دیکھیں گے نا، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق سچ نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب بالکل حق سچ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب عذاب کا چکھو، مزہ چکھو جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اس کے بعد معاملہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو فوت شدگان ہیں نا وہ پکار نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے جی. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بات کا جواب وہی دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو فوت شدگان ہیں، جو مردے ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا اور وہ قیامت کے دن رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. قیامت تک نہ وہ سن سکتے ہیں، جو سن ہی نہیں سکتا وہ جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو وہ مردے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى ولا من فی القبور، اے میرے محبوب آپ بھی قبروں والوں کو اور مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں.
پھر لوگ کہتے ہیں جی سلام کرتے ہیں آپ جا کے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں پھر وہ سلام سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہو تو پھر ان کا جواب بھی ذکر ہوتا ہے حدیث میں کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، پھر یہ بھی ذکر ہوتا ان کا جواب پھر ہمیں بھی سنائی دینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، ہماری سماعت کام کرتی ہے۔ ہم سلام کر رہے ہیں اور وہ قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے سن رہے ہیں، اور وہ جواب بھی پھر دیتے ہوں گے، جواب دیتے ہیں، تو ہماری زندہ ہونے کے باوجود فریکوینسی اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کا سلام کا جواب بھی سنتے، اور وہ مردہ ہونے کے باوجود، مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود ہمارا سلام سن لیتے ہیں۔ تو کہیں بھی نہیں آیا کہ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام کرتے ہیں جیسے آپ زندہ بندے کہتے ہیں آگے سے وعلیکم السلام کہتا ہے، تو وہ دعا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ ایک۔ اور آپ پھر آگے کہتے ہیں خطاب کیوں ہے، حاضر کا صیغہ کیوں ہے؟ بھائی جو میت ہوتی ہے نا سامنے، جو قبر ہے، تو وہ گویا کہ قبر جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس لیے حاضر کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال مردے نہیں سنتے، یہ تو بات پکی ہے۔ ہاں، بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے اندر قتل ہونے والے مشرکین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن مجید میں بھی یہی بیان ہوا ہے، واللہ یسمع من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، تو وہ اللہ کی قدرت ہے۔ قاعدہ اور قانون اور اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں مختار کل نہیں ہوں، میرے پاس کائنات کے سارے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے نبیوں کی اتنی خبریں، بعد کی پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا دی؟ وحی کے ذریعے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ عام انسان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی میں فرق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبر بھی آتی ہے وحی کے ذریعے، لیکن عالم الغیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی صفات کے اندر یہ موجود ہو کہ وہ بغیر بتائے ہی اس کو سب کچھ معلوم ہو، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ آیت ہے جی سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے، یاد رکھ لیں، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نوری بھی نہیں ہوں، میں بھی نہیں ہوں، میں تو بشر ہوں۔ لا اقول لکم، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اور صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا احترام، صحابہ کا اکرام سکھایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ساتھ نیک لوگ ہیں، اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اللہ کے چہرے کو تلاش کرتے ہیں، تو آپ ان کو مت دتکاریے، یعنی ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے ان کی خاطر آپ ان غریب لیکن اللہ کے ڈرنے والے متقی صحابہ کو مت دتکاریے، اپنے آپ سے دور مت کیجیے، جیسا کہ آگے آ جائے گا آخری پارے کے اندر مختوم نابینا صحابی کا واقعہ عبس وتولی والا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کو جب آپ کے پاس مومن صحابہ ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے سلام علیکم، آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا خوشخبری دینی ہے۔ یہ بھی صحابہ کی فضیلت ہے، اہل ایمان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری مسلم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس کے بعد غیر اللہ کی عبادت سے پھر منع کیا جاتا ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ غیب کی کنجیاں کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی مقرب فرشتہ، اللہ کے علاوہ غیب کی کنجیاں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اور جو بھی تری کے اندر ہے، خشکی کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، اور حتیٰ کہ ایک پتا بھی جو گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ایک دانہ بھی جو زمین کی اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز، مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے علاوہ غیب کی کنجیاں، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسل فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ آج مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جی جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا دار دوسرے لوگوں کی مجلس ہے، معاشرتی معاملات ہیں آپ کے، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے مسلمان تو کبھی ایسا کرے گا نہیں، اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ لیکن اگر غیر مسلم ہیں، اگر وہ وہاں بیٹھ کے عام دنیا کی باتیں کر رہے ہیں جو فائدے کی باتیں ہیں، لغو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، دین کا، شرائع کا استہزاء اور مذاق، آپ نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ اگر بیٹھیں گے تو آپ بھی گناہ میں ان کے شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، دور ہو جائیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ اور آپ پھر آگے پھر توحید کا تذکرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتے۔ هو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور قیامت کے وقت زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کن فیکون کہہ کے دوبارہ پھر تباہ و برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور ان کو ختم کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی، بڑا ایمان افروز تذکرہ ہے، توحید کے امام ہیں، توحید کے پیشوا ہیں، ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں یہ بات میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اپنے ایک کہہ لیں کہ ایسے عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک فرسودہ عقیدہ بنایا، تو اس کی بنیاد پر ان کو یہ کہنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا نا وہ آزر نہیں تھا بلکہ آزر چاچا تھا، تو باپ طارق تھا۔ وہ بنی اسرائیلی روایات لے کے، حالانکہ قرآن مجید میں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس باپ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، عین میم ام کا لفظ استعمال نہیں، وہ باپ ہی تھا۔ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے، قرآن مجید حقیقت پر مبنی ہے۔ باپ، چچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید بار بار یا ابتی اور اس قال لابیہ ہے اور ساتھ ہے اس قال لابیہ آزر، جب اپنے باپ آزر کو کہا تو وہ باپ ہی تھا، اور حدیث بخاری میں بھی ہے وہ باپ ہی تھا، اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت فروشی کا کام کرتا تھا، مشرک تھا، کافر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو مومن ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، تو وہ کتنی رشتہ دار تھیں۔ اسی طرح ابو لہب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، لیکن کتنی مذمت اس کی آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والے کی قدر و قیمت ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ہو، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو، ان کی بیوی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کیا میں بتوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں، باپ کو نصیحت کی۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اس کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب رات چھا گئی، انہوں نے دیکھا ستارے کو تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، جب وہ اوجل ہو گیا، کہا میں اوجل ہونے والوں کو، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ چاند اٹھتے ہوئے دیکھا، اس کو چاند کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور ہو جاؤں گا گمراہوں میں سے۔ اور جب انہوں نے سورج کو چڑھتے ہوئے، بلند ہوتے ہوئے دیکھا، کہا یہ میرے رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی شام کو غروب ہو گیا تو کہا یا قوم انی بری مما تشرکون، میں اس سب سے بری اور بیزار ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنے چہرے کو مطیع کر دیا ہے اس ذات کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو بالکل یکسو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور میں مشرکوں کے میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں پر ایک وضاحت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم کے پاس ستارہ میرا رب ہے، پھر اس کو کہا یہ نہیں ہے، پھر چاند کو کہا، سورج کو کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا شک ہو گیا تھا کہ ستارے کو رب مان لیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ڈوب گیا؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن حق بالشک من ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کے برابر ایک ذرہ برابر، بال برابر
بھی نہیں ہوا ہے۔ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم کو شک ہو جائے۔ جب ہمیں شک نہیں ہوا تو ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے پیشوا اور امام تھے ان کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ بفرض محال، جیسے ان کی قوم سوچ رہی تھی نا، تو انہوں نے قوم کی زبان میں بات کی ہے۔ اچھا تم ستاروں کو اپنا معبود مانتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ستارہ میرا رب ہے، مان لیتا ہوں جی، ستارہ رب ہے، یہ تو ڈوب گیا ہے، چلو آپ کس کو رب مانتے؟ چاند کو، چلو چاند بھی ڈوب گیا ہے۔ اچھا سورج یہ بڑا ہے، یہ رب ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو رب مان لیتے ہیں، ڈوب گیا۔ یہ گویا کہ اپنی قوم کو لاجواب کرنے کا ایک طریقہ تھا، قوم کی زبان میں بات کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں ہوا تھا، یہ بات سمجھ لینی چاہیے صحیح بخاری کی حدیث کو ساتھ ملا کے۔ اچھا ساتھ یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، اگرچہ پارہ تو آگے ہے لیکن مجھے لگتا ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ شرک بندے میں بزدلی پیدا کرتا ہے اور توحید بندے کے اندر جرت، بہادری، دلیری پیدا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا ہو یہ تم بت ایسے کر دیں گے، جیسے ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور ان کو فلاں کی گستاخی کر دی، فلاں کی گستاخی کر دی، وہ تہاڈی منجی پٹھی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، اولاد ملے گی، بچے بہنگے پیدا ہوں گے، فلاں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا مجھ سے جا کرتے ہو میرے اللہ کے بارے میں، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جنہاں نو تسی شریک ٹھہراندے ہو میرے رب نال، میں انہاں تو ڈردا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام میں نہیں ڈردا انہاں تو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اور اللہ کے فضل سے کائنات کے اندر ادنا درجے کا موحد بھی کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم نہیں ڈرتے۔ ابراہیم نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ مشرک ڈرتا ہے غیر اللہ سے، موحد نہیں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے۔ اگر میرا رب چاہے تو کسی چیز کو، تو میرے رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہا مینو ڈراندے ہو، وہ ان بتوں سے ڈراتے ہو، غیر اللہ سے ڈراتے ہو، ان کمزوروں سے ڈراتے ہو جن کی میں نے ہاتھ پاؤں تو یہ کچھ نہیں کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں ان تمہارے باطل معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم میرے سچے معبود سے نہیں ڈرتے جس کے ساتھ تم شریک ہو۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے بعد آگے آیت آئی ہے جی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہیں اپنے ایمان میں کسی ظلم کی امیز نہیں کی، یہی لوگ امن والے ہوں گے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ جب آیت کریمہ اتری، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ پر بڑی گراں گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ سے کوئی ظلم، کوئی گناہ نہیں ہوا، پھر امن ملے گا، پھر جہنم سے بچو گے، پھر ہدایت پر ہوگے۔ تو اینا لم یظلم، اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی غلطی کوتاہی برائی کوئی تھوڑی بہت نافرمانی نہیں ہو جاتی، ہم انسان ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم، عام گناہ، عام برائی نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے کے لیے نہیں پڑھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں اس آیت سے مراد ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں کیا، شرک اکبر نہیں کیا، ان کو امن ملے گا۔ ہاں شرک کے علاوہ اگر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ کی مشیت میں اللہ چاہے تو معاف کر دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا، سزا دے کے پھر اللہ جنت دے گا، لیکن توحید ہونی چاہیے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جی انبیاء، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، نوح اور داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، وزکریا، ویحییٰ، وعیسیٰ، والیاس، کل من الصالحین، واسماعیل، والیسع، ویونس، ولوطا، وکلا فضلنا علی العالمین۔ تو یہ اللہ نے ان انبیاء کے اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ہم نے چنے ہیں اور ہم نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف سے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت دیتا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، یہ میں نے کہا نا سورہ انعام توحید کی صورت ہے، اس میں عقیدہ توحید ایسا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے انبیاء کا نام لے کے لو اشرکو، اگر بفرض محال
लौ अशरकू, अगर इनसे शिरक सरजद हो जाता, लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, तो जो भी आमाल इन्होंने कर रखे थे वो सारे के सारे बर्बाद हो जाते। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा अल्लाह ताला ने, लौ अशरकत लयहबतन्ना अमलुक, अगर आपसे भी शिरक सरजद हो जाता तो आपके भी अमाल बर्बाद। हालांकि अंबिया ने शिरक करना नहीं, वो शिरक से रोकने के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक कर ही नहीं सकते, लेकिन ये ऐसी बात है कि गोया के इन अल्लाह ताला ने अपने चुनीदा प्यारे अंबिया और रसूल को मुखातब करके उनका तज़किरा करके कहा है कि अगर हम शिरक की वजह से इनके आमाल की बर्बादी की बात कर रहे हैं तो की क्या औकात है, तुम भी नसीहत हासिल कर लो। जो शिरक करेगा अल्लाह ताला ने उसको माफ़ नहीं करना। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो भी इस बात को सुन रहे हो, शिरक नहीं करना जी। तौहीद को, शिरक बहुत बड़ा, शिरक ऐसी नहूसत है, बंदे ने 100 हज किए हों, नमाजें पढ़ी हों, सदकात व खैरात की हों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें हबाम मंसूरा, जो लोग शिरक करते हैं हम बुरबरी रेत की तरह उड़ा देंगे, उनकी कोई वजन नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए नसीहत है। अल्लाह ने इतने अंबिया का नाम लेकर कहा कि इनसे भी तो अल्लाह ताला इनके भी आमाल बर्बाद कर देता। आगे एक मसला अकीदे का बयान हो रहा है जी। ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह ताला का इदराक आंखें नहीं कर सकती, अल्लाह ताला का इदराक आंखें नहीं कर सकती, अल्लाह ताला आंखों का इदराक कर सकता है। और ये मसला अकीदे का मसला है, अहलुस सुन्ना वल जमाआ का अकीदा है। ये अहलुस सुन्ना वल जमाआ का सहाबा से लेके आज तक अहलुस सुन्ना वल जमाआ यही अकीदा है, बिदतियों के बरखिलाफ। वो अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार हालते बेदारी न किसी ने किया है, न अल्लाह ताला ने किसी को करवाया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अनी अनजुर इलैक, ए अल्लाह मैं अपना दीदार करवा बिदार आंखों से। मालिक कायनात ने कहा, ए मेरे प्यारे मूसा लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। कहा वलाकिन इंजुर इलल जबल इन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, आप पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह पे ठहरा रहा तो आप मुझे देख लोगे। मूसा साइक़ा, अल्लाह ताला ने पहाड़ पर एक अपने नूर की तजली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिरे। जब होश आया तो कहा, अल्लाह तुब्तु इलैका, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद हाल में मैं तेरे चेहरे के दीदार करने का इसरार और मुतालबा नहीं करूंगा। इसी तरह आप पीछे पड़ चुके हैं कि यहूदियों ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम तब ईमान लाएंगे हम अल्लाह को सामने लें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं देख सकते। और उनके इस मुतालबे पर भी अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी, फिर अल्लाह ने जिंदा किया उनको। इसी तरह यहाँ भी फरमाया कि आप नहीं देख सकते अल्लाह ताला को। हाँ, सही बुखारी मुस्लिम की सही हदीस हैं और यह अहलुस सुन्ना वल जमाआ का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों को जन्नत में अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे, नूर के पर्दे हटा देंगे। सहाबा ने पूछा कैसे देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला को बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर आसानी से देख लोगे, उस वक़्त अल्लाह चेहरे का दीदार करवाएगा। आगे फिर एक मसला है कि माह की रात क्या आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है? तो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये फरमाया कि सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस है कि जिस शख्स ने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात बेदारी की हालत में ज़ाहिर आंख से अल्लाह ताला को देखा है, तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत है कि अल्लाह ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। अब वो देखने से क्या मुराद है भाई? वो दिल की आंख से देखा है, नींद में देखा है, ख्वाब में, इल्हाम में, यानी वो एक एहसास हुआ है कि मैंने अल्लाह ताला के जो है वो ज़ात की ठंडक अपने सीने में महसूस की है। तो वो हम मानते हैं, यही हम कह रहे हैं कि बेदारी की हालत में एक बेदारी की आंख के साथ किसी ने नहीं देखा, ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, ना किसी और ने। और मिराज की रात भी नहीं देखा। हाँ, इल्हाम के जरिए, ख्वाब के जरिए और एक एहसास के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के चेहरे का दीदार हुआ है। यही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या दूसरे सहाबा के कहने का मकसद है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह।